علیکم، یہ خان ٹی وی ہے۔ میرا نام ہے ممتاز خان۔ ہم بات کریں گے مسلمانوں کی کمزوری اور ان کی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے سچ بولنا، اور اللہ کا حکم ہے سچ بولنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ پھر اللہ کریں گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں اگر اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو سچ بولنا ہوگا۔ ہمارے اعمال بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے، اصلاح فرما دیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ مسلمانوں کو اللہ کی پہچان کا نہ ہونا اور قرآن کو نہ سمجھنا۔ مسلمانوں میں جو ہے اس وقت جو طریقہ رائج ہے مسلمانوں کو دین سکھانے کا، وہ ہے تقریر، بیان۔ جب تک ہم مسلمانوں کو اللہ کی پہچان نہیں دیں گے، اللہ کے بارے میں بتائیں گے نہیں، اللہ سے ان کو قریب نہیں کریں گے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ سے مانگنا نہیں سیکھیں گے، تو اور قرآن کو سمجھنا نہیں، کم از کم قرآن کے پہلے 2 صفحوں اور چند آیات تو ہمیں سیکھنی ہی ہوں گی، وہ آیات جن میں اللہ کے احکامات ہیں، اور وہ آیات جن میں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے چیزوں کو کرنے سے۔ یہ تو ہمیں ضرور آنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور اللہ نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کی وہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، یہ ہمیں ضرور آنی چاہیے کہ بھئی دین اللہ نے مکمل فرما دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دین میں نے مکمل فرما دیا، کس پہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں نبی ہوں، یا کوئی آدمی جو ہے مسلم بن کے آئے کہ جی میں جو ہے نا اصلاح کرنے والا ہوں، اور قرآن کا ترجمہ غلط کرے، تو وہ جو کوئی بھی ہو وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کسی اور کو کہے کہ جی ان پہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نازل کیا، اور اسی لیے یہ آیت جو اللہ پاک نے آیت دی ہے ہمیں کہ قرآن مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پہ یقین، اور اس آیت کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی 3ری آیت، ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ اللہ کو عبادت کے لائق اس وقت مسلمان جو ہیں اللہ کو عبادت کے لائق تو مانتے ہیں، مگر اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مزاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو عالم برزخ میں ہیں، ان سب کا حساب، جو بھی دنیا سے جائے گا سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کو رب بھی ماننا ہے اور اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ تو ہمیں اب اگر اللہ کے احکامات کا معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کی بات کو مانیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کو جانا جائے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کیا چیزیں کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور دنیاوی حاجات کے لیے قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ مسجد میں جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج مسجدیں خالی اور مزارات پہ رش ہے، اور پیسے لوگ دے رہے ہیں مزارات پہ، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ کھا رہے ہیں ان پیسوں کو، اور آرام سے ان کی زندگی گزر، ان کا ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکامات میں۔ اس وقت 2,24,000 انبیاء ہے، کسی کا مزار ہے؟ اور 2,24,000 صحابہ ہے، کسی کا مزار ہے؟ کسی کا عرس ہوتا ہے؟ جب 2,24,000 انبیاء کا نہیں ہوتا، صحابہ کا نہیں ہوتا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس لیے ہمیں مسجدوں میں آ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو ہم نے اپنی مرضی کا جو کچھ بنا لیا ہے، جبکہ دین تو حضور پہ مکمل ہو گیا، حضور پہ جب دین مکمل، اس دین پہ ہمیں چلنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے۔ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کسی بھی چیز پر نہیں چلنا چاہیے، اس میں مسلمان بڑھ جائیں گے، ان میں تفریق پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اسلام کو سمجھنا، اسلامی تاریخ کو لے کر نہیں چلنا کہ جی صحابہ کرام میں کس کا کیا، وہ اللہ جانتے ہیں کس کا کیا درجہ تھا، اور کون پہلا آنا چاہیے کون، یہ بھی نہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا، یہ ہے کامیابی۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سائنس کے میدان میں جتنی ترقی لوگوں نے مخلوق کی خدمت کی، آج پنکھا دیکھ لیں، بجلی کی استری دیکھ لیں، آپ گاڑیاں دیکھ لیں، ہوائی جہاز دیکھ لیں، ساری چیزیں جو ہیں غیر مسلم بنا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان نے مخلوق کی خدمت کو ترک کر دیا۔ صرف چندہ دیتے ہیں، مگر نہیں سوچتے کہ اور کیا طریقے ہیں
میڈیکل کے آلات، دوائیاں، سب کے ہم محتاج ہیں کہ ہم دوسرے لوگ ہمیں دیں گے تو ہم لیں گے، ہم خود سے نہیں۔ اس چیز کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں دین کا مفہوم صحیح بتایا نہیں گیا۔ اب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو مسجدوں میں لا کر ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا سیکھو اور مخلوق کے خدا کی خدمت سیکھو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو اور اس سے مخلوق کے خدا کی خدمت کرو۔ اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور دین کے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھیں۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور وہ بھی اپنے دین کا بھی دفاع کریں اور اپنے مسلمانوں کا بھی دفاع کریں اور انسانیت کی بھی خدمت کریں۔ عورت مرد سب کے لیے لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔